اور اگر کانا ہو رجل مرد یورث وراثت بنائے یا مورث بنے کلالتن، یعنی مرنے والا جو ہے کلالہ ہے، جس کے ماں باپ بچے نہیں ہیں، جس کو ہم انکو میں وہ کہتے ہیں نا کیا، جس کا کوئی بھی نہ، میراثی لفظ شاید یوز کرتے ہیں، اترا بھی کہنے نے، میراثی بھی کہنے، ہاں باہر کلالہ، کلالہ ہو جس نے بچے بھی نہ ہوں، ماں پیو بھی نہ ہو، او امرأۃ، یا عورت ایسی ہو جس کے بچے بھی نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، یعنی کلالہ ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے ہو، یعنی اس مرد یا عورت کا جو مرنے والا ہے اور کلالہ ہے، بچے نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، اور وَلَهُ أَخٌ، اس کا بھائی ہو، ایسا مرد فوت ہو گیا جس کے بچے نہیں، ماں باپ نہیں، لیکن بھائی ہے، او یا اختن، یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، بس ہر ایک کے لیے، یعنی بھائی کو بھی بہن کو بھی، منہم السدس، اس میں سے چھٹا حصہ ملے گا، فَإِن، پس اگر کانو ہوں وہ بہن بھائی، اکثر من ذالک، ایک بہن اور ایک بھائی نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں، فہم، پس وہ شرکاء، شریک ہوں گے، فی الثلث، 1/3 میں، وراثت کو 1/3 کر دیں گے، 1/3 جو ہے وہ بہن بھائی لے لیں گے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصا بہا، جس کے ساتھ وہ وصیت کرتا ہے، او دین، یا قرضہ، غیر مضار، بغیر ضرر پہنچائے، وصیتاً، یہ وصیت ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تاکیدی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ، علیم، بڑا ہی جاننے والا، حلیم، اور بڑا ہی بردبار ہے، تل کا، یہ جتنا کچھ بیان ہو گیا ہے، حدود اللہ، اللہ کی قوانین، اللہ کی حدیں ہیں، یہ وراثت کے حصے جو مقرر ہو گئے مذاق نہیں ہے، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی ان حدوں کو مانے، ان پر عمل کرے، يُدْخِلْهُ، بس وہ داخل ہو جائے گا، جنات، ان باغات میں، جنتوں میں، تجری، جن کے نیچے رواں دواں، تجری رواں دواں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، رہیں گے وہ، فیہا، اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، وذالک، اور یہ، ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے، یعص اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یعنی یہ حصے نہ دے، نہ مانے، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پھلانگے، حدود کو توڑے، نہ مانے، يُدْخِلْهُ، وہ داخل ہو جائے گا، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہوگا، یہ جو، اچھا یہ یاد رکھو کہ میں نے عرض کر دیا کہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور بچے بھی، کیونکہ ماں باپ ہوں تو وہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ ماں باپ جو ہے وہ سارا لے لیں گے، اگر بہن بھائی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو باپ جو ہے نا وہ، ماں جو ہے تیسرا حصہ، باقی سارا باپ کا ہو جائے گا، اگر بہن بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا ملے گا، باقی جو ہے تیسرا حصہ والد صاحب لے لیں گے، والد کو زیادہ مل جائے گا، بھائیوں کو نہیں ملے گا، لیکن ہوں تو ایسا ہوگا، بھائی ہے تو والد کا حصہ زیادہ ہو گیا، والدہ کا کم ہو گیا، لیکن بھائیوں کو نہیں ملے گا، بہن بھائی کو نہیں ملے گا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایسا آدمی جس کے والدین بھی نہیں ہیں، پہلے فوت ہو چکے، بچے یا ہے نہیں یا فوت ہو چکے، یا غیر شادی شدہ ہے، یا شادی شدہ ہے اور بیوی ہے، فرض کرو، تو بیوی ہو بھی تو یہ کلالہ ہی ہوگا، بیوی کو اپنا چوتھا حصہ مل جائے گا، یا مرد ہے، شوہر ہے اس کا، تو شوہر آدھا لے لے گا، باقی آدھا جو ہے یہ کلالہ ہے، تو اس کے بہن بھائیوں کو مل جائے گا۔ اب بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ہر کسی کے بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں، سکے بہن بھائی،
اور ایک ہوتے ہیں سوتیلے جو والد کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایک کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دونوں کی طرف سے سگے بہن بھائی ہیں، ایک ہی ماں ہے ایک ہی باپ ہے۔ ایک وہ جن کی مائیں دو ہیں لیکن باپ ایک ہے۔ ایک وہ کہ جن کے باپ دو ہیں ماں ایک ہے، یعنی ایک کے ساتھ عورت کی شادی ہوئی، اس شوہر نے طلاق دے دی یا بیوہ ہو گئی اور دوسرے سے شادی کر لی، تو ایک سگا باپ ہو گیا، ایک مانوی طور پر باپ۔ اب یہاں جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ اس بہن بھائی کا ہو رہا ہے جو ماں کی طرف سے شریک بہن بھائی ہیں۔ جو والدین دونوں کی طرف سے بہن بھائی ہیں یا صرف والد کی طرف سے، ان دونوں کا ایک حکم ہے۔ جو والدین دونوں کی طرف سے بہن بھائی ہے یا والد کی طرف سے بہن بھائی ہیں، ان کو کتنا ملے گا، یہ اس سورہ مبارکہ کی بالکل آخری آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ بس آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ سگے بہن بھائیوں کو یا سوتیلے جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو ایسی ہی وراثت میں حصہ ملے گا جیسے کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے بیٹیوں کو ملتا ہے۔ بہن بھائی کا حصہ اور کوئی نہیں ہے، یہ کلالہ ہے، یعنی والدین نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں۔ اب یہ فوت ہو گیا تو اس کا حصہ ایسے ہی تقسیم ہوگا جس طرح کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے بیٹے بیٹیوں میں پڑھا تھا کہ اگر ایک آدمی ہو گیا ہے اور اس کا بیٹا ہے تو وہ سارا لے لے گا، اگر بیٹی ہے تو آدھا لے لے گی، آدھا دیگر وارث لے لیں گے، ایسے ہی پڑھا ہے نا۔ یا صرف بیٹیاں ہیں، ایک ہے تو وہ تو آدھا لے لے گی، دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 لے لیں گی، کل مال کا مطلب ہے 66% آپ حصہ کہہ لیں، یعنی 3 حصے کر لو، 2 حصے بیٹیاں لے لیں گی، ٹھیک ہے نا، اور ایک حصہ دیگر وارث لے لیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک بھائی فوت ہو جائے اور اگر اس کا ایک بھائی ہے یا 2 ہیں تو وہ سارا لے لیں گے بھائی۔ اگر بہن بھائی ہیں تو 2/1 سے تقسیم کر لیں گے، 2 حصے بھائی لے لے گا، ایک حصہ بہن، جتنے بھی بھائی ہیں، جس طرح کے بیٹے ہوتے ہیں، 2 حصے بھائیوں کے، ایک حصہ 2 حصے بیٹوں کے، ایک حصہ بیٹی کا، اسی طرح 2 حصے بھائی کے، ایک حصہ بہن کا، برابر 2 حصے، جس طرح والد کی وراثت سے لیتا ہے 2 حصے یہ لے لے گا بھائی کی وراثت سے بھی، بہن ہے تو بہن کی وراثت سے بھی 2 حصے یہ لے لے گا، ایک حصہ بہن لے لے گی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی کوئی عورت ہے تو البتہ یہاں جو بہن بھائی کا ذکر ہے اس میں 2/1 کی بات نہیں ہوگی کہ لڑکے کو دگنا ملے گا اور لڑکی کو آدھا ملے گا، نہیں۔ یہ جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں نا، ان کو بس چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 وراثت میں سے 1/6 حصہ ملے گا، چھٹا حصہ، بہن کو بھی چھٹا، بھائی کو بھی چھٹا، باقی جو وراثت ہے وہ اور وارث لے لیں گے، مرحوم کے چاچوں کے بیٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لے لیں گے۔ ان کو کتنا ملے گا؟ صرف 1/6 اس بہن بھائی کو۔ وہاں وہ بہن بھائی سارے مالک ہو گئے تھے، یہ چونکہ ماں کی طرف سے ہے، دور کا رشتہ دار ہے لیکن رشتہ ایک ہے، تو یہ کیا کرے گا کہ 1/6 بہن بھی لے لے گی، 1/6 بھائی بھی لے لے گا۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر 1/6 نہیں لیں گے، ٹوٹل وراثت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، تیسرا حصہ جو ہے یہ سارے آپس میں تقسیم کر لیں گے، جتنے بہن بھائی ہیں ماں کی طرف سے، یعنی ماں کی دوسرے شوہر کی جو اولاد ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹل وراثت کے 3 حصے کر لیں گے، ایک حصہ یہ سارے آپس میں تقسیم کر لیں گے، 2 حصے باقی وارث لے لیں گے۔ یہاں اس بہن بھائی کا ذکر ہے، جو چھٹے حصے کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ والد کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں یا دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ مسئلہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا، اور وہ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں، تقریباً اس کا آخر جو ہے نا، یہ 4تھے رکوع کے ساتھ 6ٹھے پارے میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ 6ٹھے پارے میں یہ سورت جب ختم ہوگی، سورہ نساء 6ٹھا پارہ ہوگا، اور اس کی مطلب 4تھے رکوع شاید لگ بھگ بالکل آخری آیت ہے، اس میں وہ تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پڑھیں گے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب پھر ترجمہ دی ایک انکانا، اور اگر ہو رجل، کوئی مرد، یورث کلالتن، کہ وہ کلالہ ہے،
یعنی ایسا آدمی فوت ہو گیا ہے جس نے وراثت چھوڑنے والا ایسا آدمی ہے جو کلالہ ہے. اس کو کلالہ کی تعریف میں نے کر دی کہ والدین بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہے. اب امراتن، یا عورت ایسی ہے کلالہ ہے کہ بہن بھائی وہ اولاد بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہے. ولہو، اور اس کے لیے یعنی مرد ہو عورت ہو ان کے لیے، اخن بھائی ہو، او یا اختن بہن ہو، بھائی ہے یا بہن ہے. فلکل واحد، بس ان میں سے ہر ایک کے لیے، بھائی ہو تب بھی بہن ہو تب بھی، منہم السدس، چھٹا حصہ ہے. فإن کان، بس اگر وہ ہوں اکثر من ذالک، اس سے زیادہ، فہم، بس وہ جو ہیں شرکاء فی الثلث، تہائی میں حصے دار ہیں. یعنی ٹوٹل مال کا تیسرا حصہ یہ والدہ کی طرف سے بہن بھائی جو ہیں وہ لے لیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے سگے بہن بھائی نہ ہوں، سوتیلے بھی نہ ہوں، تب یہ لیں گے. اگر وہ ہیں تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. من بعد وصیت، بار بار دیکھو اس سبق میں ہر حصے کے بعد وصیت کی بات آتی ہے، قرضے کی بات آتی ہے. تو اگر مرحوم نے صحیح وصیت کی ہے تو وصیت پوری کرنا بھی ضروری ہے. بار بار دیکھو وصیت کا ذکر آ رہا ہے. وصیت یوسا بہا، جس کے ساتھ وہ وصیت کرتا ہے، او دین یا قرضہ. لیکن آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا غیر مضار، بغیر ضرر پہنچائے، یعنی ایسی وصیت نہ کرے کہ وارثوں کو محروم کر دے، وارثوں کو نقصان پہنچائے یا قرض. چونکہ اب ایسا آدمی ہے کہ سگے وارث تو ہے نہیں، اس کے والدین نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، سگے بھی نہیں ہیں، سوتیلے بھی نہیں ہیں، دور دور کے وارث ہیں. تو ایسی وصیت، اس ظاہری بات ہے جو دور دور کے وارث ہوتے ہیں انسان کا دل ان سے عموماً خوش نہیں ہوتا. تو یہ ایسی ایسی وصیتیں کر دے کہ ان کو کچھ نہ ملے، یا جھوٹ سے لوگوں کو کہے کہ میرے اوپر فلانے کا اتنا قرضہ ہے، فلانے کا اتنا قرضہ ہے، حالانکہ نہیں ہے. یا ویسے ہی قرضے زیادہ زیادہ لے اور ادھر ادھر ضائع کر دے تاکہ ان کو وراثت میں حصہ نہ ملے. اللہ فرماتا ہے غیر مضار، ضرر کے ماں سوا، یعنی ضرر نہ پہنچائے وارثوں کو، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، بہت جاننے والا، حلیم، اور بڑائی بردبار، بڑائی صابر ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں سارے. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، پس وہ داخل ہو جائے گا، جنات، ان جنتوں میں، تجری رواں دواں ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایک آدمی جتنا بھی متقی کیوں نہ ہو، حج کرے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، سارے نیک کام کرے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے، یعنی یہ وراثت کے اور یہ قانون نہ مانے، جس کا حصہ بنتا ہے ان کو نہ دے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور پھلانگے، حدودہ، اس کی حدوں کو، اس کے قوانین کو توڑے، یدخلہ اللہ، داخل ہوگا وہ نارن، آگ میں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ کوئی تاریخ کی کتاب یا نہیں ہے، یا ایسا، یا خدا کوئی کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر عمل نہیں، قرآن کی آیت ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ایک آدمی مطلب ان پڑھ ہے، علم نہیں دس جاہل ہے، کہ اس میں وجہ وہ اگر وراثت تقسیم کرنا ہے یا چھوڑ کے چلا جا رہا ہے بچیوں یا کسی نے، مطلب ایسے وراثت شاہ صاحب بڑھنی ہے کام ہے نا کہ وہ جس نے مال ہے نا وہ چھوڑ گیا، اس نے ضروری نہیں کہ وہ تقسیم کرے، وہ مجرم ہی نہیں تھا. مطلب ہے میں اگر مال چھوڑ گیا وہاں، میرے کوئی ایک بچہ ظلم کر کے لے لوے تو میں اس میں مجرم نہیں ہوں. وصیت وراثت پائیں گے بڑھنی کہ ایک بندہ فوت ہو جائے رہنا مال وراثت پڑھ کر ہے، ٹھیک ہے. اور دین نے وجگار بے علمی کوئی عذر نہیں گا. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے رمضان کا مہینہ بعد پہ روزہ کھانے جا کے مجھے پتہ نہیں کہ روزہ ہے، یا پیسے گلبوں سے جاج کیوں نہیں کی تھی مجھے پتہ نہیں کر، زکوٰۃ کیوں نہیں تھی مجھے پتہ نہیں، ایک بے علمی عذر نہیں. لہٰذا وراثت تقسیم کرے، پوچھ لے کسی سے، یا آپ جڑے وارث سن اصل لوگ دینا نہیں چاہتے، ورنہ چلو فرض کرو ایک بندے کو وراثت ہے
دینا ہے ایک پھر کول ہے چلو ایسا نہیں گا پتا تو لینے والے ہوں تو پتہ ہے نا ہونا ہو تو پتہ ہے نا یہی گل نہیں ہونی کہ کسی کو پتہ نہیں ہونا دس دینے واسے جو پا رہے ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول کا قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سارے سارے نے بزرگوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ سارے عاجزاں نے گناہ معاف کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے صحیح معنی انسان عمل کرنے کی توفیق برحمتک یا ارحم الراحمین